ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد خاور نقش بندی صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، جا تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، جا تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ 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 مفتی صاحب ٹو ڈوز کرنے کے کام کچھ تو بیان فرما دیے مفتی نجیب صاحب نے، بحیثیت والدین، بحیثیت حکمران سربراہ، بحیثیت عالم دین، ذمہ داری کیا ہے کہ یہ معاشرہ نظر آئے، ایک ایسا معاشرہ نہ ہو کہ کوئی مصیبت ذرا سی آئی ایک دم چیخ پکار واویلا مچ گیا، ایسا نہ ہو، ہر حال میں جو آپ نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال ارشاد۔ دیکھیے ہمارے ہاں جتنے بھی ماہرین نفسیات ہیں
اور جتنے بھی معاشرے کے نباز حضرات ہیں وہ ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ٹالرنس کم ہو گئی ہے، عدم برداشت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت صبر ہے۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ صبر کا مزاج معاشرے کا نہیں رہا، امت کا من حیث المجموع۔ حالانکہ قرآن کریم میں جو زمانے کے بارے میں آیت مفتی نجیب صاحب نے تلاوت کی سورۃ العصر، تو اس کے اندر دو ہی چیزوں کی تلقین ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ معلوم کیا ہوا کہ اس معاشرے کے اندر تلقین حق کی اور تلقین صبر کی ہونی چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ کہ ہر بڑا چھوٹے کو تلقین کرے اور اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ دنیا میں اس قسم کی تکالیف مشکلات آتی ہیں، ایک دوسرے کے رویوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہاں پر مداہنت کی تعلیم نہیں ہے، اور یہ بھی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ تواصوا بالحق کی تلقین بھی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دشواری آتی ہے، ہمیں اس کے لیے کیا اسلوب اختیار کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، قتل کے غارت گری کے واقعات ہوتے ہیں، ہم جب جا کے دیکھتے ہیں اس کا رویہ اور معاملہ، تو ہمیں نتیجہ نکل کے مفتی نجیب صاحب والی بات سامنے آتی ہے کہ ایک چیز غلط ہوئی لیکن اس کے اندر خرابی بسیار پیدا ہمارے رد عمل سے ہوئی، غلطی تھی۔ تو ایک یہ چیز جو ہے کہ ہم اپنے آپ صبر کی تلقین کریں، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو قانونی دائرے میں حل کرنے کی کوشش کریں، خدا کے متعین کردہ دائرے میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو تم اس کا جواب برائی سے دے سکتے ہو، لیکن فمن عفا واصلح، معاف کرنے کے بعد کوئی سیکھ رہا، فاجرہ علی اللہ۔ معلوم کیا ہوا کہ اس معاشرے میں چیزیں رہیں گی۔ آپ نے کتنی اہم بات فرمائی، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، نہ اس کا وعدہ غلط ہوتا ہے، نہ اس کی عطا کم ہوتی ہے، سبحان اللہ، بے حساب و کتاب دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں تلقین کرنی چاہیے۔ ہم اکثر جو یہ، میں اگر یہ بات کہوں تو شاید کوئی غلط مفہوم ملے، ہم مغربی انداز میں کہتے ہیں جی ٹالرنس بڑھانی چاہیے، ہمارا دین صبر بڑھانے کی جو بات کرتا ہے اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے، ہمارا دین زیادہ بڑے ایک جسے کہتے ہیں اسلوب میں بات کر رہا ہے کہ آپ صبر کا مزاج پیدا کریں، گناہوں سے بچنے میں جو تکالیف ہے اس پہ صبر ہے، نیکی کے کرنے میں جو تکالیف ہے اس پہ صبر ہے، آپس کی جو طرز معاشرت ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کا معاملہ ہے، ماں باپ کے، اولاد کے، سب کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، اس پہ صبر کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو آپ اس کے لیے جو بھی جو اسلوب رکھا ہے دین نے، جو اسلوب رکھا ہے قانون نے، اس کے دائرے کے اندر کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم صبر کی تلقین شروع سے کرنا شروع کر دیں، اولاد کو، بچے کو، اس کو، تو اس کا نتیجے میں ایک معاشرہ اچھا تشکیل پائے گا، ایک ایسا معاشرہ جو کہ غمخوار معاشرہ ہوگا، دوسرے کا لحاظ رکھنے والا ہوگا۔ ہمارے یہاں تو 10 روپے 25 روپے پر آپ نے اگر پڑھی ہوں واقعات تو قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے عدم برداشت ہے، صبر کا مزاج اور صبر کا ماحول نہ ہونا۔ تو یہ ہمیں تلقین معاشرے میں کرنی چاہیے، چھوٹے سے بڑے، ہر اوپر سے نیچے تک۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے کہ صبر میں اور صبر جمیل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، صبر جمیل کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے صبر کرنا ہنگامہ مچا کر، قرآن کریم میں صبر جمیل کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، اور عفا و اصلح کا بھی معاملہ آیا کہ صبر آپ کریں، لیکن ایک تو صبر ہوتا ہے کہ انسان نے صبر کیا اور ایک بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا نہایت بد تہذیبی کے ساتھ کام کیا، اس لیے کہ صبر کا تو برداشت تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کا طرز عمل بھی بہت عمدہ رہا، صبر بھی کیا آپ نے، طرز عمل بھی اچھا رکھا، اور کوئی شکایت نہیں کی، ایک عالی ظرف انسان کی طرح۔ عالی ظرف آدمی کا جو صبر ہوگا وہ صبر جمیل ہوگا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نبی کا صبر تو صبر جمیل ہوتا ہے، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی اس طرح کا ظلم اور زیادتی نہیں، پھر یہ صبر جمیل ہے۔ اور اس کے اوپر پھر جو ہے اللہ کی مدد بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس پر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا کہ صبر کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں کیا صبر کو لاگو کر رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر قرآن کریم میں ہمیں بتا رہا ہے، اور بتا کیا رہا ہے، بلکہ صبر کا لامتناہی اجر وہ بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنی شخصیت پر، اپنے ماحول پر، ریاست کی سطح پر کیا صبر دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے۔ تو جو ہمارے معزز علماء نے ہمیں تاکید کیا اور تعلیم کیا اور نصیحت فرمایا کہ اپنے معاشروں کو کس طرح ہمیں
صابرین کا معاشرہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر وقتی طور پر مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ مفتی صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کانٹا صبر مجھ پر واجب کرتا ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر کے عطا فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں بڑا ممنون ہوں محترم مفتی محمد نجیب صاحب کا، محترم مفتی ارشاد صاحب کا، قاری قرآن اکبر مالکی صاحب کا، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد خابر نقشبندی صاحب کا کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔